لا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں. جب اقسم پر لا آتا ہے تو یہ زائدہ ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا، وگرنہ لا کا معنی نہیں ہے، لیکن یہاں ہم نہیں کریں گے، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں. بہذا البلد، ہذا اس بلد شہر، اس شہر کی، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. مراد بلد سے مکۃ المکرمہ ہے، اور یہ قسم اللہ تعالیٰ کی ذات اٹھا رہی ہے. یاد رکھیں مخلوق کے لیے اللہ کے غیر کی قسم اٹھانا ناجائز ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. لیکن اللہ جل جلالہ کے لیے یہ قانون نہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کی عظمت کو واضح کرتے ہیں. وَأَنْتَ، اور آپ، انت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حلم اترے ہیں، بہذا البلد اس شہر میں، یعنی مکۃ المکرمہ کی میں قسم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ کیونکہ آپ مکۃ المکرمہ میں اترے ہیں، یعنی آپ نے وہاں قیام کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد 53 سال مکۃ المکرمہ میں گزارے، پھر 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے. حلن کا معنی یا تو اترے ہیں، دوسرا معنی حلن کا معنی ہے حلال کر دیا، یعنی حلال ہے آپ کے لیے یہ شہر، آپ نے حلال کیا اس شہر کو. مکۃ المکرمہ حرمت والا شہر ہے، وہاں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی، نہ کبھی کی گئی نہ کی جائے گی. لیکن جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا نا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مکۃ المکرمہ میں لڑائی کو حلال کر دیا گیا. لڑائی کو کیا کر دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے ہی لیے تھوڑی دیر کے لیے لڑائی حلال ہوئی ہے، اس کے بعد نہ اس سے پہلے کسی کے لیے حلال تھی اور نہ اس کے بعد قیامت تک کسی کے لیے حلال ہوگی. وَوَالِدٍ، اور والد کی قسم، وَمَا وَلَدَ، اور اس کی قسم جس کو اس نے جنا، یعنی اور اولاد کی قسم. بعض کہتے ہیں والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد ان کی تمام اولاد ہے، لیکن باہر کیا ہے، ہر والد کی قسم ہے اور ہر اولاد کی قسم ہے. لقد، البتہ تحقیق، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی کبد، مشقت میں. دیکھیں انسان کی ساری زندگی مشقت ہی مشقت ہے. جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی مشقت، دنیا میں آیا تب بھی مشقت، پھر دنیا میں کبھی بیماری ہے کبھی تندرستی، کبھی خوشی ہے کبھی غمی، کبھی تکلیف ہے کبھی راحت، کبھی تنگ دستی ہے کبھی وسعت، تو مشقت ہی مشقت ہے. ایحسب، کیا وہ خیال کرتا ہے، وہ سے مراد ہے انسان، کیا وہ انسان خیال کرتا ہے یا کیا وہ انسان سمجھتا ہے، الن یقدر، کہ ہرگز قادر نہیں ہے، علیہ، اس پر، احد، کوئی. ان کا معنی کہ لن، ہرگز نہیں، یقدر، قادر، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ ہرگز قابو نہیں پا سکتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا یار تو مجھ پہ قابو نہیں پا سکتا، ہرگز نہیں قابو پا سکتا اس پر، احد، کوئی. کہتے ہیں مکۃ المکرمہ میں نا ایک پہلوان تھا، اسید بن کلدہ، غالباً کلدہ یا کلدہ نام اس کا آتا ہے. وہ اتنا بڑا پہلوان تھا، اپنے پاؤں کے نیچے نا چمڑا دبا لیتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کھینچو. 20 لوگ مل کے کھینچتے تھے، کھینچ نہیں سکتے تھے، چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکل جاتا تھا لیکن پاؤں کے نیچے سے نہیں نکلتا تھا. اس کو اللہ نے مالدار بھی بڑا بنایا تھا، وہ اپنا مال خرچ کرتا تھا پیارے نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور وہ کہتا تھا میرے اوپر کسی کوئی قابو نہیں پا سکتا. ایحسب، کیا وہ انسان خیال کرتا ہے، الن یقدر، کہ ہرگز نہیں قدرت پا سکتا، ہرگز نہیں قابو پا سکتا، علیہ، اس پر، احد، کوئی. یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت، میں نے ہلاک کیا، یا دوسرا آپ ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں میں نے خرچ کیا، مال اللبدا، بہت مال، ڈھیر مال، یعنی دین اسلام کے خلاف، یعنی وہ کہتا تھا میں نے بڑا مال خرچ کیا آپ کے خلاف. ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے، الم یرہ، کہ نہیں دیکھا اس کو، ان کے، لم نہیں، یرا دیکھا، ہو اس کو، احد، کسی نے.
یعنی یہ جو دین اسلام کے خلاف، پیارے نبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور مال خرچ کرتا ہے، کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ الم نجعل لہ، کیا نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے عینین، دو آنکھیں؟ یہ جو حمزہ ہے، عربی میں دو لفظ استفہام کے لیے آتے ہیں، حمزہ اور حل، دونوں کا معنی ہے کیا؟ کیا، لم نہیں، نجعل ہم نے بنائی، لہو لام کا معنی لیے، ہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یعنی بنائی ہیں، ہماری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کے اتنا تکبر کرتا ہے۔ وَلِسَانًا، اور زبان، کیا ہم نے اس کے لیے زبان نہیں بنائی؟ جو زبان ہم نے دی ہے ہمارے خلاف ہی اکڑ رہا ہے۔ وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ، یہ ساری اللہ کی نعمتیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کی رہنمائی کی دو راستوں کی طرف۔ نجدین سے مراد دو گھاٹیاں یا دو راستے۔ کیا مطلب؟ ایک خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ۔ ہم نے اسے عقل بھی دی، عقل کے ذریعے رہنمائی کی کہ تو اپنی عقل پہ جان، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے۔ پھر اللہ نے نبی بھیجے، پھر انبیاء کے بعد حق کی آواز بلند کرنے والے ہر دور میں تھے، اب بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ انہوں نے بھی اسے بتایا یہ اچھا راستہ ہے، جنت کو جاتا ہے، یہ برا راستہ ہے، جہنم کو جاتا ہے۔ نجدین کی دوسری تفسیر علماء نے یہ بھی کی ہے، ماں کی چھاتیاں، یعنی کیا ہم نے انسان کو ماں کی چھاتیوں کی طرف رہنمائی نہیں کی؟ یعنی دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کس کالج میں پڑھا ہے جس میں اسے بتایا گیا کہ اب تیری غذا ماں کی چھاتی کے اندر ہے؟ ہم نے اس کی رہنمائی کی پیدائشی طور پر کہ اب تیری غذا تیرے ماں کی چھاتیوں کے اندر ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس وہ نہیں داخل ہوا گھاٹی میں۔ اس کا ترجمہ بعض نے یہ بھی کیا ہے، پس وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا، یعنی عقبہ ایسے پہاڑ کو کہتے جس پر چڑھنا مشکل ہو، جس پر چڑھنا مشکل ہو، لیکن پس وہ نہیں داخل ہوا گھاٹی میں، یعنی خیر کی گھاٹی میں وہ داخل۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، مل عقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے؟ ماں کا معنی کیا؟ العقبہ، گھاٹی۔ قرآن پاک میں نا دو طرح کے الفاظ آئے ہیں، ایک ہے ادرا، وما ادراک، اور ایک ہے وما یدریک۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وما ادراک، آپ کو کیا معلوم، پھر آگے اللہ بتا دیتے ہیں کہ یہ، جیسے یہاں کہا نا آپ کو کیا معلوم گھاٹی کیا ہے، پھر آگے خود ہی بتا دیا گھاٹی یہ ہے۔ اور جہاں اللہ فرماتے ہیں نا وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، وہاں نہیں بتایا جاتا، وہاں اس کے آگے اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، مل عقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے؟ اچھا کیا ہے؟ آگے خود ہی اللہ فرما رہے ہیں فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا ہے۔ پہلے غلام ہوتے تھے، غلاموں کو آزاد کرنے کی شریعت میں بڑی ترغیب تھی، حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک آیا جو کسی غلام کو خرید کر، مسلمان غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب گردن آزاد کرنے کا، اگر کسی پہ قرضہ زیادہ آیا ہو نا اور وہ قرضہ نہ ادا کر سکتا ہو تو اس کے قرضے کو ادا کر دینا، یہ بھی گردن کو آزاد کرنا ہے۔ فک رقبہ، تو یہ گھاٹی ہے، گردن کو آزاد کرنا۔ نمبر 2، او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، مسغبہ بھوک، ذی والا بھوک والے دن میں، یوم کا معنی دن، فی کا معنی میں، یعنی جب کسی کے گھر میں بھوک ہو، جب قحط پڑا ہو، جیسے آج کل سیلاب آیا ہوا ہے نا بلوچستان کے اندر، تو وہاں کھانا کھلانا بہت اہم ہے۔ یہ گھاٹی ہے خیر والی، کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ابھی۔ او اطعام، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں۔ کس کو کھانا کھلانا؟ یتیما ذا مقربہ، ایسے یتیم کو جو رشتہ دار ہو، قرابت دار یتیم کو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں نا اپنے رشتہ داروں کو عموماً صدقہ نہیں دیا جاتا۔ دیکھیں، ایک ہے زکوٰۃ یا صدقہ فطرانہ یا عشر، انہیں کہتے ہیں صدقات واجبہ، جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صدقات واجبہ انسان نہ اپنے والدین کو دے سکتا ہے، نہ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے، نہ ابو امی، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتا۔
اور اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتا، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو۔ لیکن جو نفلی صدقہ ہے کسی پہ خرچ کرنا، اب ان کے علاوہ صدقات واجبہ بندہ ہر ایک کو دے سکتا ہے، بھائی اپنے بھائیوں کو دے سکتا ہے اگر ان کو لگتا ہے، بہنوں کو دے سکتا ہے، پھوپھیوں کو دے سکتا ہے، خالاؤں کو دے سکتا ہے، لیکن لوگ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے، پرایوں کو دیتے، حالانکہ اپنے رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل اجر ہے، صدقہ دینے کا اور دوسرا رشتہ داری کو جوڑنے کا، صلہ رحمی کا۔ اچھا، تو فرمایا یتیمن، کھانا کھلانا ایسے یتیم کو، ذا مقربہ، جو رشتہ دار ہو، اور ایک ہے نفلی صدقہ۔ ان کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ نفلی صدقات ہیں، وہ بندہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ ایک ہے رشتہ دار یتیم کو، آگے او مسکینن، یا مسکین کو، ذا متربہ، جو خاک آلود ہے، یعنی مٹی والا ہے۔ کیا مطلب مٹی والے کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ بیچارہ اتنا بھوکا ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، زمین کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ بیچارے کے پاس لیٹنے کے لیے بستر تک نہیں ہے، دری خیز تک نہیں ہے، زمین کے اوپر ہی لیٹتا ہے، یعنی اس قدر تنگ ہے۔ اچھا، یہ عقبہ ہے، گردن کو آزاد کرنا، کھانا کھلانا بھوک والے دن یتیم کو یا مسکین کو۔ آگے فرمایا ان کاموں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے وہ بندہ مومن بھی ہو، کیونکہ اگر ایمان نہ ہوا تو کوئی بھی نیکی کام۔ ثم، پھر، کان، ہو وہ آدمی، من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی ایمان بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، وتواصوا بالصبر، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں کہ دین کے اوپر چلنے میں اگر تکلیف آئے تو اس کے اوپر صبر کریں۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کریں کہ اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرو، پڑوسیوں پہ رحم کرو، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو۔ اب جو لوگ اس گھاٹی میں اترے نا، کہ جنہوں نے کسی کا قرضہ اتار دیا، یتیم مسکین کو کھانا کھلایا، ایمان بھی موجود ہے، ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں، رحم کی بھی وصیت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اولئک، یہی لوگ، اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اصحاب کا معنی ہے والے، میمنہ دائیں ہاتھ والے۔ قیامت والے دن اللہ جل جلالہ نامہ اعمال، جو لوگ برے ہوں گے ان کو نامہ اعمال کس ہاتھ میں ملے گا؟ بائیں میں، اور جو اچھے ہوں گے ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا تو یہ جہنم کا ٹکٹ ہے، جہنم جانا پڑے گا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا،